آج 8 اکتوبر 27ویں لتوریائی سال کا منگل، اور آج کی تلاوت گلاطیوں کے نام خط میں مقدس پولس رسول بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایذا رسانیاں پہنچانے والا تھا، اور اس پہ وہ بڑا غرور کرتا تھا، بڑا دلیر اور بڑا انتھیوزیاسٹک تھا کہ میں کس طریقے سے مسیحوں کو، خداوند یسوع مسیح کا نام لینے والوں کو مارتا ہوں، ایذا رسانیاں پہنچاتا ہوں، قتل کرتا ہوں، اور وہ اس بات پر بہت فخر کرتا ہے کہ کس طرح سے جو میں اپنے آباء و اجداد کی باتوں پر چلتا ہوں، اور یہ جو نئے خداوند یسوع مسیح نے جو نئی تعلیم دی اس کے میں کتنا خلاف ہوں۔ لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے میری ماں کے بطن ہی سے مجھے چن لیا تھا، اور خدا کے جو ڈیزائن تھے، خدا کے جو منصوبے تھے وہ الگ تھے، اور پھر اس نے مجھے، میں جو ایذا رسانیاں دینے والا تھا، اس نے مجھے خدا کا کلام، خدا کی انجیل سنانے کے لیے چن لیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں یروشلم میں رسولوں سے اجازت لینے کی بجائے یا ان سے کچھ مشورہ کرنے کی بجائے میں پھر سیدھا عربیہ چلے گیا، وہاں سے دمشق میں گیا، اور اس کے بعد پھر وہ یروشلم میں آیا کہ وہ کیفا سے ملے، جہاں وہ اس کے ساتھ 15 دن اس نے وقت گزارا، اور صرف ایک ہی یعقوب رسول جو ہے وہی اسے ملا، اور پھر وہ خداوند یسوع مسیح کی اس سچائی کو لے کر آگے بڑھا، اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں تھا جانتا، نہ کوئی رسول جانتا تھا، نہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں بھی انہی کی طرح سچائی کی انجیل مقدس کی کا پرچار کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں سوائے اس بات کے کہ چند لوگ کہتے تھے کہ وہ جو ایذا رسانیاں دینے والا ہے وہ آج کل اسی یسوع کی خدمت کر رہا ہے، اسی یسوع کا پرچار کر رہا ہے جس کا وہ پہلے دشمن تھا۔ آج کی انجیل مقدس میں مارتھا اور مریم، یہ مارتھا مریم لازر کی بہنیں ہیں جسے خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح ان کے گھر جاتے ہیں کیونکہ لازر یسوع کا دوست بھی تھا، اور مارتھا جو ہے وہ طرح طرح کے تردد کرتی ہے، کچن میں جا کر کھانا بنانا، خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے لیے تردد کرنا، اور جبکہ مریم جو ہے وہ یسوع کے پاؤں میں بیٹھ کر اس کی باتوں کو سن رہی ہے۔ تو مارتھا بہن ہوتے وہ کہتی ہے کہ یسوع دیکھ لو، میں کام کر رہی ہوں اور یہ میرا ہاتھ نہیں بٹاتی ہے۔ تو تب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مارتھا تو کئی طرح کے تردد میں ہے، لیکن جو مریم کر رہی ہے اس نے ایک اچھا حصہ چن لیا ہے اور وہ اس سے چھینا نہیں جائے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ پہلی بات کہ پولس رسول جو پہلے شاؤل تھا، اور شاؤل جو ہے یہ فریسی تھا، اور اس کو پرانا عہد نامہ آتا تھا، اور یہ اپنے آباء و اجداد کی طرف بڑا پکا کٹر یہودی تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کا پرچار کیا جا رہا ہے تو اس کو اس بات پر بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ کون آ گئے ہیں نئی تعلیم لے کر، ہمارے آباء و اجداد کی تعلیم کیا غلط ہے یا وہ ناکافی ہے؟ اس لیے وہ ایذا رسانیاں کرتا تھا، ختم کرنا چاہتا تھا مسیحت کو، مسیح کا پرچار، یہ مسیح پر ایمان لانے والوں کو ختم ہی کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن پھر وہ اسے خدا نے چنا تھا، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، اور کہ میں بھی رسول ہوں، دوسرے رسولوں کے ساتھ میں بھی رسول ہوں، اور وہ پھر بتاتا ہے کہ کس طرح سے میں رسولوں سے اجازت لیے بغیر ہی چلے گیا تھا، تو میں اس کا پرچار کرتا ہوں، اور اب وہ اپنی جان بھی دے دے گا اسی پرچار کے لیے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کس طرح سے خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے، اسے اپنے فضل میں لے آتا ہے اور پھر اس سے کام لیتا ہے، یعنی وہ جو خلاف بھی ہوتے ہیں خدا ان کو بھی اپنی طرف کر لیتا ہے اور ان سے اپنا کام لیتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب تک تو ہم خداوند سے دور تھے
تو ہمیں اس بات کا نہیں تھا اندازہ کہ ہمیں خدا کے قریب ہونا، اور جب ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں، جب خدا ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، تو پھر ہم اس کا پرچار کرتے ہیں اپنی زندگی کے ذریعے سے، یعنی اپنے خدا کو پیار کرنا، اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنا۔ اور جب ہم یہ کریں گے تو ضرور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم اس خداوند کی اس انجیل کو نہ صرف اپنی زندگی میں بسر کر رہے ہیں بلکہ اس کا پرچار بھی کر رہے ہیں۔ انجیل مقدس میں مارتھا اور مریم دونوں بہنیں، تو یہ دونوں ہی کلیسیا میں یہ دونوں ہی بڑی اچھی خدمات ہیں۔ پہلی والی خدمت ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا نماز ہو رہی ہے، ہماری اپنی جو سسٹرز ہیں یہ دعا کر رہی ہیں پوری دنیا کے لیے، امن کے لیے، کلیسیا کے لیے، لوگوں کے لیے دعا نماز، کنٹمپلیشن بھی کہتے ہیں اسے، اور دھیان و گیان کرنا۔ یہی جو مریم نے حصہ چن لیا، دھیان و گیان اور دعا اور نماز کا۔ دوسرا جو کلیسیا میں خدمت ہے وہ ہے غریبوں کی خدمت، جس طرح ہسپتالوں میں، ڈسپینسریوں میں، پھر یتیم خانہ یا معذور بچوں کی خدمت کرنا، یا لاپتہ اور جو بے گھر لوگ ہیں ان کی خدمت کرنا، دونوں ہی اچھی ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ فیصلہ کیا کہ بہتر جو ہے ان میں سے وہ ہے دعا اور نماز، یعنی یسوع سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنا۔ اچھا، اب یہ بات شروع ہوتی ہے کہ کیا نماز کر کے نیکی کے کام کرنے چاہیے یا نیکی کے کام کر کے دعا نماز کرنی چاہیے؟ یسوع کا فیصلہ ہے دعا، پہلے دعا اس کے بعد خدمت کرنا، یعنی اب دعا کے ذریعے اپنے آپ کو توانا کرنا، اپنے اندر قوت لے کر آنا، اور پھر اس روحانی قوت کے ذریعے سے ہم دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو آئیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اپنی زندگی میں مریم کی طرح اچھا حصہ چنیں، پہلے ہم دعا کریں، اس سے طاقت اور قوت حاصل کریں، اور اسی طاقت، قوت اور توانائی کے بعد ہم دوسروں کی خدمت بھی کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، خدمت کریں۔ تو خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔